هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز دوستو، یہ اگست کا مہینہ ہے اور پوری قوم اس مہینے میں آزادی کے جشن منانے میں مصروف عمل ہوتی ہے۔ اور اس جشن کے منانے میں لوگ اپنی منمانیاں اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ وہ نہ آزادی کے مفہوم کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی آزادی اور غلامی کا فرق جانتے ہیں۔ بالکل علم سے تہی دست اور اخلاق سے عاری ہو کر یہ قوم اپنے آپ کو ایک آزاد قوم تصور کرتی ہے اور پھر اسی کی خوشی میں کوئی باجے بجاتا ہے، کوئی گیت گاتا ہے، کوئی فنکشن کرتا ہے، کوئی ناچتا ہے، کوئی بھنگڑے ڈالتا ہے، کوئی مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے، کوئی جھنڈیاں لگاتا ہے، الغرض جیسے جس کے جی میں آتا ہے لوگ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آزادی ایک بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اسے بطور نعمت کے ہی جتایا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ بنی اسرائیل پہ وہ غلام قوم تھی نا، انہوں نے جب اللہ کے عہد کی پاسداری نہ کی، ویسے تو اللہ نے ان کے ساتھ بڑے لاڈ کیے اور بڑا پیار کیا، بڑا اللہ تبارک و تعالی نے ان کی فرمائشوں کو پورا کیا۔ بڑے اس قوم میں نبی آئے، بڑی کتابیں اتری، بڑا عرصہ اور ایک زمانہ اس جہان کا وہ بنی اسرائیل کا عروج۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے ہمارے عہد سے غداری کی
تو پھر ہم نے ان پر مختلف قوموں کو مسلط کیا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ پہلی بار پھر دوسری بار ان پہ ہم نے ایسے لوگ اور ایسی قومیں اور ایسے بادشاہ مسلط کیے جو ان کے گھروں کے اندر داخل ہو گئے اور انہوں نے ان کی عزتوں کو تار تار کر دیا. اور پھر اس کے بعد جو حال ان کا فرعون نے کیا اس بنی اسرائیل قوم کا، وہ کس سے ڈھکا چھپا ہے؟ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم. اس نے تو وہ حشر کیا بنی اسرائیلیوں کا کہ جو لڑکا پیدا ہوتا تھا اسے وہ ذبح کر دیتا تھا. 70,000 بچے قتل کروائے بنی اسرائیل کے فرعون نے. لڑکیوں کو زندہ رکھتا اور آرڈر تھا سرکاری کہ جو بچہ پیدا ہو ان بنی اسرائیلیوں کا اسے پیدا ہوتے ہی ذبح کر دیا جائے. اس سے بڑا عذاب کسی قوم پر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے قرآن نے وہ ذکر کیا بطور نعمت کے کہ تم یاد کرو نا اس میری نعمت کو کہ اذ نجیناکم، وہ میری نعمت آزادی یاد کرو نا کہ جب میں نے موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو بھیج کر تمہیں اس غلامی سے نجات دلائی تھی. ایک لمبا واقعہ ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور انہوں نے کس طریقے سے بنی اسرائیل قوم کو فرعون سے نجات دلائی، یعنی غلامی سے آزادی کی طرف لے کر آئے. اور قرآن کہتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے، وہ میری نعمت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دیا. تو آزادی کو بطور نعمت کے قرآن نے خود جتایا ہے. تو آزادی بڑی نعمت ہے، اس میں کس کو شک ہے؟ لیکن نعمت ہے، لیکن آزادی کا مفہوم ہمیں سمجھنا چاہیے. اس لیے کہ انسان تو دو چیزوں کا مجموعہ، ایک جسم اور ایک روح. جسم اور ایک اس کی روح. تو جسم کو جسمانی آزادی ملنی چاہیے اور روح کو روحانی آزادی ملنی چاہیے. یہ دونوں طرح کی آزادیاں جب جمع ہوتی ہیں نا تو ہوتا ہے کہ یہ اب نعمت تمام ہوئی ہے آزادی. ورنہ جسم آزاد ہوں اور قلب و اذہان جو ہے وہ پھر بھی غلام ہوں تو پھر ایسی آزادی تو کوئی آزادی نہیں. اور ان دونوں طرح کی آزادیوں کا ذکر قرآن میں ہے. قرآن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف نماز روزے کی کتاب ہے؟ کہ صرف نماز روزے کا حکم دیتی ہے، ذکر کا حکم دیتی ہے، نیک اور پرہیزگار بننے کا؟ قرآن کو آپ کیا جانتے ہیں؟ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اللہ کہتے ہیں اس دنیا جہان کی کوئی خشک یا کوئی تر چیز ایسی ہم نے چھوڑی نہیں جس کا ذکر ہم نے قرآن میں کر نہ دیا. یہ وہ کتاب ہے. تو یہ آزادی اور یہ غلامی اور یہ اس کے تصورات یہ قرآن نے بتایا. قرآن نے ایسی قوموں کا ذکر کیا جو غلام تھے، جسمانی غلام اور روحانی طور پہ غلام، دونوں طرح. جسمانی غلامی، ذہنی غلامی، ہر طرح کی غلامی کا ذکر قرآن کرتا ہے اور ایسے شاندار طریقے سے کرتا ہے. اور پھر ذکر ہی نہیں بلکہ اس اپنے دور میں ان غلامیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے جو انتظام کیے سبحان اللہ. جسمانی غلامی میں محکوم قوم بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے انہیں جسمانی طور پر بھی غلامی سے آزادی دلائی اور روحانی طور پر تو ہو ہی گئی کہ اللہ کا نبی جو تھا
لیکن قرآن ایک ایسی قوم کا بھی ذکر کرتا ہے جو دنیا کی ایک انتہائی بدنام زمانہ قوم تھی، جن کی دنیا میں نہ کوئی عزت، نہ کوئی وقار، نہ کوئی دنیا میں ان کا نہ کوئی نام، نہ کوئی کچھ نہیں۔ یہ عرب کے لوگ، اور انہیں اس ذلت سے نکالنے کے لیے اللہ نے جس نبی کو بھیجا اسے اللہ کا حبیب کہا جاتا ہے، جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دو نبی ہیں بالخصوص۔ ویسے تو ہر نبی جب آیا تو اس نے اپنی قوم کو ذلتوں سے نکالا اور عزتوں کے تخت پہ بٹھا دیا، لیکن بالخصوص یہ دو قومیں بنی اسرائیل اور جاہلین عرب، ایک کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، دوسرے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ تھوڑی سی بات گہرائی میں جانا چاہیے اور بات کی حقیقت کو پانا چاہیے کہ غلامی کیا ہوتی ہے، غلامی، آزادی کیا ہوتی ہے، آزادی۔ اللہ اللہ، چلو یہ تو بعد کی باتیں ہیں، شروع سے اگر دیکھ لے انسان کی تخلیق کو تو اگر پچھلی تاریخ اٹھا لے، اللہ اللہ، اور پھر ان لوگوں کے حالات دیکھ لے، اور پھر وہ زمانہ تو گیا، اور اب جو 1400 سال کے بعد جو پھر زمانہ پلٹ آیا ہے، اب ہماری حالت اگر دیکھ لی جائے، ساری چیزوں کو اگر ملایا جائے، دیکھا جائے، پرکھا جائے، پڑھا جائے، تو نظر یہ آتا ہے کہ دو چیزیں ہمیشہ سے ایسی رہی ہیں جن دو چیزوں نے غلامی برپا کی ہے، اور جب بھی کوئی نبی آیا تو اس نبی نے انہی دو چیزوں کی جڑ اکھیڑی، نتیجتاً اس قوم کو غلامی سے نکال کر آزاد قوم۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ وہ وہی ہیں جو انسان کی جبلت اور فطرت میں تھیں۔ کیسے بھلا؟ اللہ قرآن میں کہتا نہیں، سورۃ الاحزاب غالباً آخری آیتیں، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ فرمایا یہ انسان اس سے پہلے اور باقی کائنات کی جو مخلوقات تھیں، جن میں بڑی بڑی چیزیں آسمان یا زمین، ہم نے اپنی امانت کو جب ان کے سامنے پیش کیا، آسمان اور زمین ان دونوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن قرآن کہتا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسان ایسا تھا کہ جس نے انکار نہیں کیا، بلکہ اللہ کی اس امانت کو اٹھانے کا ذمہ لے لیا اور اٹھا لیا۔ کیوں اٹھایا؟ آگے قرآن اس کی وجہ بتاتا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی انہو کان ظلوما جہولا، وجہ یہ تھی کہ انسان تھا بڑا ظالم اور بڑا جاہل، ظلوم اور جہول، ظلوم اور جہول، ظلم اور جہل، دو چیزیں سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو؟ توجہ میری طرف کرو۔
ہر بندہ میری طرف توجہ کرے، ظلم اور جہل، یہ دو چیزیں ہیں جن دو چیزوں نے انسان کو اس بڑی امانت کے اٹھانے پہ مجبور کیا، یعنی یوں سمجھے کہ ایک ضرورت بن گئی انسان کی کہ اللہ کی اس امانت کو لے۔ کیوں لے؟ تاکہ یہ جو دو چیزیں آ چکی ہیں ان دو چیزوں کا تدارک کیا جائے، ظلم کو بھی مٹایا جائے اور جہل یعنی جہالت کو بھی۔ سمجھیں بات مشکل نہیں ہے اتنی، لیکن تھوڑی توجہ رکھیں گے کہ تو سب سمجھ آئے گا۔ ظلم اور جہل یہ ایک تاریخ ہے انسان کی جو جبلت اور فطرت کے اندر چیزیں موجود تھیں۔ ظلم اور جہل یعنی اخلاق فاضلہ سے بھی ہٹ چکا تھا، یعنی وہ ایک لائن جو اچھی فطرت اور اچھی شخصیت جس پر قائم ہوتی ہے، جس روش پہ چل کر ایک انسان بہترین انسان بنتا ہے، اچھے اخلاق، عادات، افعال، اعمال، کردار، اطوار، گفتار جہاں بنتے ہیں، اس لائن سے ہٹ جانا افراط و تفریط، یہ اوپر نکل گئے یا نیچے رہ گئے، تو یہ ایک بڑی بیماری ہے اور اسی کو ظلم کہا گیا۔ اور جہل تو پھر یعنی جہالت سے ہے نا کہ اتنا ہی علم سے تہی دست و دامن ہو گیا کہ کچھ جانتا نہ تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ دو سبب، ایک سبب جہالت اور دوسرا سبب ظلم، یہی دو چیزیں تھیں جن دو چیزوں نے اسے اس امانت کو اٹھانے پہ مجبور کر دیا، جس امانت کو خدا اس کے کاندھوں پہ ڈالنا چاہتا تھا، اور اس نے اس امانت کو اپنے کاندھوں پہ لے لیا، اور اللہ کا قرآن اسی کا ذکر کرتا۔ اللہ اکبر۔ جب انسان کو بنایا جا رہا تھا نا، اس وقت فرشتوں نے بھی اس کی جبلت و فطرت سے یہ محسوس کی تھی چیزیں، بھئی یہ دو بڑے پرابلم اس کے اندر ہیں۔ اللہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں انسان کو، تو قالوا، آگے سے فرشتے کہنے لگے تھے نا کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے میرے رب تو ان کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے جو وہاں جا کر خون بہائیں گے اور فساد کریں گے۔ یہ خون کا بہانا اور زمین میں فساد کرنا، یہ اسی کا ہی تو نتیجہ ہے نا، ظلم کا اور جہالت کا۔ یعنی یہ چیزیں فطرتاً جبلتاً رکھی گئیں، پھر فرشتوں نے اسے محسوس کیا، اور پھر انسان نے بھی انہیں محسوس کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، لائن پہ لانے کے لیے انسان نے امانت کو سنبھال لیا، اور وہ امانت، وہ کیا امانت ہے؟ وہ یہی دین والی امانت ہے، شریعت والی امانت ہے، اللہ کے حکموں والی امانت ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ انہی چیزوں سے یہ دو بڑے جو اسباب ہیں غلامی کے، جہالت اور ظلم، یہ کافور ہو سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں، ان کا تدارک ہو سکتا ہے۔ غلامی انہی کے نتیجے میں تیسرے نمبر پر آتی ہے، یعنی تین بڑے مسائل ہیں، یہی انسانیت کے تاریخ گواہ ہے کہ یہی تین مسائل ہیں، جہالت، ظلم اور غلامی۔ غلامی نتیجتاً آتی ہے، پہلے یہ دو چیزیں آتی ہیں، جہالت اور ظلم۔ اللہ واللہ۔ پھر اللہ نے بندوبست کیا، مطلب ایک انبیاء کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر اس انبیاء کے سلسلے میں ہر نبی اپنے اپنے دور میں آ کر انسانیت کو علم دیتا رہا، وحی کا علم دیتا رہا، اور وہ ایسا علم ہوتا تھا کہ جس کے نتیجے میں خالق اور مخلوق کی پہچان ہوتی تھی۔ اس لیے کہ جہالت نے
یہ فرق مٹا رکھے تھے، خالق اور مخلوق کے فرق، جہالت نے یہ فرق مٹا رکھے تھے جاہلوں میں۔ وہ مخلوق کو خالق سمجھ بیٹھتے تھے، جو خالق کی صفتیں وہ مخلوق میں مان بیٹھتے تھے، جو خالق کے اختیارات ہیں وہ مخلوق میں انہوں نے بانٹ رکھے تھے، جو تعظیمیں خالق کے لیے کرنی چاہیے تھی وہ تعظیمیں مخلوق کے لیے کرتے تھے۔ جھکنا، سر جھکانا، مانگنا، گڑ گڑانا، رونا، زاریاں کرنا، قربانیاں کرنا، عاجزیاں کرنا، جھکنا اور تسبیحاں پڑھنا، مانگنا، پکار کرنا، یہ ساری وہ خدائی صفات تھیں جو اسی کے لیے ہونی چاہیے تھیں۔ لیکن جہالت جب اپنے زوروں پہ پہنچی تو یہی انسان ان تمام چیزوں کو جو اللہ کا حق تھا اس نے کہاں بانٹ دیا؟ انسانوں، مخلوق میں بانٹ دیا۔ پھر انسانوں تک بھی محدود نہیں رہے، انسانوں میں بانٹے، فرشتوں میں بانٹی، وہ ساری چیزیں، حتیٰ کہ بتوں پتھروں تک لوگ جو ہیں وہ عبادت کرنے لگے۔ اللہ، سورج چاند ستاروں کی پرستش کرنے لگے۔ انسان تو انسان ہے، چلو پھر بھی کوئی کمال ہے انسان کے اندر۔ سورج چاند ستاروں، سورج چاند کی ستاروں کی چمک دیکھ کر انہی کے ہو کے رہ گئے، انہی کو معبود مان بیٹھے، جس طرح ہندو ہیں گائے کو اپنا معبود مانتے ہیں۔ تو یہ جہالت کی وجہ سے ہوا، یہ اسی جہالت کا نتیجہ ہے۔ خالق اور مخلوق کا فرق مٹایا جانے لگا، یہ اسی جہالت کا نتیجہ ہے۔ امتی اور نبی کا فرق بھی مٹایا جانے لگا۔ نبی اور امتی، ان کی جو حیثیت ہوتی ہے، نبی قوم کا رہنما رہبر ہوتا ہے، اور جو قائدانہ صلاحیتیں اللہ نے ایک نبی کے اندر رکھی ہوتی ہیں وہ امتی میں بھلا کہاں ہوتی ہیں۔ بس جہالت تھی کہ نبیوں کو اپنا رہنما اور پیشوا ماننے کے ساتھ ساتھ بعض اوقات جہالت کی وجہ سے لوگ غیر نبی یعنی امتی کے لیے بھی وہی مقام ماننے لگے جو ایک نبی کا مقام ماننا چاہیے۔ سب جہالت کی وجہ سے۔ دین اور غیر دین کا فرق مٹنے لگا، دین اور غیر دین فرق ختم ہو گیا ہے جہالت کی وجہ سے۔ لوگ غیر دین کو دین سمجھ بیٹھے ہیں، یعنی وہ چیز جو دین نہیں اسے دین بنایا، جیسے بدعت۔ وہ دین نہیں ہوتا، بدعت تو پھر وہ بدعت ہی ہوتی ہے، اپنا بنایا ہوا طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ غیر دین کو دین سمجھ بیٹھنا یہ بھی جہالت کی وجہ سے، اور دین کو غیر دین سمجھ بیٹھنا یہ بھی جہالت کی وجہ سے۔ یہ ملحد لوگ جو ہیں جو مانتے ہی نہیں، تسلیم ہی نہیں کرتے دین کو، نہ قرآن کو، نہ رسولوں کو، نہ اللہ کی الوہیت کو، نہ اسی طرح دیگر دین کے مسلمات کو، نہ بنیادی عقائد کو۔ کوئی کسی چیز کے اندر شک پیدا کرنے لگتا ہے، کوئی کسی چیز کے اندر شک پیدا کرنے لگتا ہے۔ یہ ان دوروں کی بھی بات ہے، اور پھر ان ادوار میں جن میں ہم رہ رہے ہیں، باتیں تو میں نے ان کے لیے کی ہیں، لیکن آپ کو یوں لگا ہوگا جیسے ہماری بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہ جو غلامی کے دو بڑے بڑے اسباب ہیں، ذلت کے جو دو بڑے بڑے سبب ہیں، ظلم اور جہالت، یہ اتنے سر چڑھ چکے تھے اپنے اپنے دوروں میں، حتیٰ کہ آج بھی سر چڑھ چکے ہیں، حتیٰ کہ اللہ نے ان دونوں چیزوں سے انسانیت کی جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا، اور اللہ نے اپنے اپنے موقعوں پہ نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ شروع کر دیا، حتیٰ کہ جس وقت یہ موقع آیا جاہلین عرب کا، یہاں بھی یہ دونوں چیزیں اپنے عروج اور کمال کو پہنچنے لگی۔ جہالت بھی اپنے عروج کو پہنچی ہوئی ہے، اور ظلم بھی اپنے عروج کو پہنچا ہوا ہے۔ ظلم سے مراد یہ ہے کہ اخلاق کی گراوٹ، اخلاق والی ان لائن سے بھی وہ لوگ ہٹ چکے ہیں، جس طرح جاہلین عرب کا
حال آپ جانتے ہیں کہ ان کے اندر نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی کسی قانون کی پاسداری ہے، نہ کوئی دستور ہے، نہ کوئی انسانیت والی چیز ہے، بس وہ انسانیت کے دائرے اور لائنوں سے ہٹے ہوئے، قانون سے بیگانے اور اس طرح دستور سے بالکل ماورا اپنے آپ کو سمجھنے والے۔ بس یہی وجہ ہے کہ پھر ان کے اندر عملی بگاڑ پیدا ہو گیا، وہ زنا کے عادی ہو گئے، شراب کے رسیا ہو گئے، اسی طرح موسیقی کے دل دادا ہو گئے، اسی طرح عورت کی عزت کو پامال کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل بن گیا، اسی طرح بچیوں کو زندہ درگور کرنا ان کا ایک کھیل تماشا بن گیا۔ یہ جتنی اخلاقی گراوٹیں، بیماریاں، برائیاں اور بدعمالیاں ان کے اندر آئیں، یہ اسی وجہ سے آئیں کہ وہ تہذیب اور اخلاق کی لائن سے اتر چکے تھے۔ بس اخلاق سے اترے تو عمل برے ہو گئے، جہالت میں پڑے تو فرق مٹا بیٹھے، اللہ اور اس کی مخلوق کا فرق مٹا بیٹھے۔ جو مخلوق ہے اسے خالق بنا دیا، جو خالق ہے اس کی عظمتوں کا انکار کر دیا۔ اسی طرح جب جہالت اور ظلم اور اسی طرح اخلاق کی گراوٹ کے اندر وہ لوگ پیسنے لگے، نتیجتاً دنیا کے اندر بدنام ہو گئے، نتیجتاً دنیا کے اندر کوئی عزت نہ رہی۔ کون بھلا قدر کرتا تھا عرب کے ان بدوؤں کی؟ لوگ کہتے تھے یہ اونٹوں کی مینگنیوں کے ساتھ کھیلنے والی قوم ہے، یہ بدو قسم کے لوگ ہیں، یہ بد اخلاق قسم کے لوگ ہیں، یہ بد کردار قسم کے لوگ ہیں، یہ بڑے برے اعمال والے لوگ ہیں، یہ بڑے برے کردار والے لوگ ہیں۔ جب اتنی گھٹا ٹوپ گھٹائیں چھا چکی تھی عرب کی قوم پر اور اس عرب کے علاقے پر، اس موقع پہ اللہ کا قرآن کہتا ہے پھر اللہ نے اپنی رحمت سے ان لوگوں کے حالتوں کو بدلنے کا فیصلہ کر لیا، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ جہالت سر چڑھ چکی تھی اور ظلم سر چڑھ چکا تھا عرب کی سرزمین پر۔ سمجھ آئیے بات آپ کو کچھ؟ جہالت کی وجہ سے کیا ہوا؟ کہو شرک ہوا، زور سے بولو، جہالت کی وجہ سے کیا ہوا؟ جہالت کی وجہ سے شرک ہوا، جہالت کی وجہ سے خالق مخلوق کے فرق مٹ گئے، جہالت کی وجہ سے بتوں کی پرستش شروع ہو گئی، جہالت کی وجہ سے بدعتیں شروع ہو گئیں، جہالت کی وجہ سے الہاد شروع ہو گیا، جہالت کی وجہ سے رسم و رواج شروع ہو گئے۔ یہ ایک برائی اور ایک خرابی ہو گئی، اور دوسری خرابی اخلاق والی کہ اخلاق کی لائن سے گر گئے۔ اخلاق کی لائن سے گرے تو پھر بد عمل ہو گئے۔ بولو، اخلاق سے گرے تو کیا ہو گئے؟ زور سے بولو، کیا ہو گئے؟ زنا، شراب، جوا، قتل، یہ عام کھیل بن کے رہے۔ یہاں تک آپ اندازہ لگائیں کہ جو اپنے پیدا ہونے والی معصوم بچی کو جا کے گڑھا کھود کے زندہ دفن کر کے آ جائے، ان لوگوں کی بدعمالیوں کی کہانی میں آپ کو کیا سناؤں؟ ان کی اخلاقی گراوٹوں کا اندازہ میں آپ کو کیسے کرواؤں؟ یہ ایک بات ہی آپ اس سے آپ ان کی اخلاقی گراوٹ کا اندازہ لگا سکتے۔ تو نتیجتاً آپ کو کتنی چیزیں سمجھ آئیں کہ کسی قوم کی پستی کے پیچھے کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ کون سی؟ ایک جہالت، دوسری ظلم۔ بولو، ایک جہالت اور دوسری ظلم۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو کسی قوم کو گرا دیتی ہیں، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم
ہم نے فیصلہ کر لیا ان کی حالت کے بدلنے کا، اور جب حالت کے بدلنے کا فیصلہ کیا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے بھیجا ان کے اندر ایک ایسا رسول جو عام نہیں، رسولا منہم، عظمتوں والا رسول، رفتوں والا رسول، درجوں والا رسول، شان والا رسول، مقام والا رسول، علم والا رسول، اخلاق والا رسول، کردار والا رسول، اچھی گفتار والا رسول، اچھے اخلاق والا رسول، وہ بڑے رتبے والا رسول ہم نے ان کے اندر اس لیے بھیج دیا، اور بھیجا بھی کسی اور جنس سے نہیں، منہم، انہی میں سے بھیجا۔ بولو کسی اور جنس سے نہیں آیا وہ رسول، کون تھا؟ بولو انہی میں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو درست کرنا ہے نا، سدھارنا کس کو ہے؟ انسانوں کو۔ تو انسان کو سدھار سکتا ہے تو وہی جو خود انسان ہو، خود انسانوں کی طبیعتوں سے واقف ہو، ورنہ کوئی باہر کا کوئی اور جنس آ جائے اسے پتہ ہی نہ ہو انسانوں کے ساتھ بولنا کیسے ہے، انسانوں کے ساتھ چلنا کیسے ہے، انسانوں کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے، انسانوں کو سمجھانا کیسے ہے، انسانوں کی طبیعتوں کو جاننے والا ہی نہ ہوتا تو کیسے ٹھیک کر سکتا؟ جیسے آج کل کچھ لوگوں کو خامخواہ ایک اعتراض لگا ہوا ہے اور ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ یہ وہابی ہیں اور نبی کو یہ بشر کہتے ہیں، حالانکہ نبی تو نور ہوتا ہے، نور من نور اللہ ہوتا ہے، اللہ کے نور میں سے ایک نور کا ٹکڑا جدا ہوا ہوتا ہے۔ یہ لوگ اسے بشر مانتے ہیں اور یہ گستاخی کرتے ہیں، معاذ اللہ، یا توہین کرتے ہیں۔ سنو، اللہ کا قرآن بارہا اس حقیقت کو آشکارا کرتا ہے کہ جب اصلاح جن کی مطلوب تھی، جب وہ انسان تھے تو عقل سے سوچو نا، اگر ٹھیک انسانوں کو کرنا تھا تو آنے والا نبی بھی کیا ہونا چاہیے تھا؟ انسان ہی کر سکتا تھا یہ کام، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ ہمارے جیسا انسان؟ وہ ہے انسان لیکن انسانوں کا فرد کامل ہے انسان لیکن انسانوں کا خلاصہ ہے انسان لیکن انسانوں کی جان ہے انسان لیکن انسانیت کا عرق اور نچوڑ ہے انسان لیکن رتبہ اتنا کمال کا پا چکا ہے، جہاں نوریوں کے سردار کی منزل ختم ہوتی ہے وہاں اس بشروں کے سردار کا رتبہ شروع ہوتا ہے۔ وہ معراج والی رات آپ کو بھول گئی ہے کیا؟ سدرۃ المنتہا پہ کہاں حضور کو مکے سے جگانے والا، حتیم سے، ام ہانی کے گھر سے جگا کے حضور کو ساتھ لے کے مسجد اقصی آنے والا جبریل، پھر وہاں امام الانبیاء بنا کے پہلے آسمان حتیٰ کہ ساتوں آسمان سے اوپر لے جانے والا جبریل، اور پھر حتیٰ کہ ساتوں آسمانوں سے اوپر چڑھا کے سدرۃ المنتہا تک لے جانے والا جبریل وہاں کہتا ہے میں آگے نہیں آ سکتا حضرت جی، بس اب آپ جانے اور آپ کا خدا جانے، میں آگے نہیں آ سکتا، میں آگے نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ کہتا ہے اگر یکسر منہ برتر قدم فروغ تجلی بسودت فرم، میں اگر ایک قدم بھی اب اوپر رکھوں تو رب کی تجلیاں میرے پر جلا دیں گی، میں اوپر نہیں آ سکتا، میرا رتبہ ختم، میرا درجہ ختم، میری منزل ختم، میرا مقام ختم، میرا درجہ ختم۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ جب حیران و پریشان کھڑے ہوتے ہیں کہ مجھے لانے والا تو مجھے چھوڑ گیا۔ حضور کے دو رفیق تھے نا، چلو اس ایک رفیق کی بات آئی ہے تو دوسرے کی بھی کرنی چاہیے۔ یہ رفیق تھا سفر معراج کا، اور ایک رفیق تھا حضور کا سفر ہجرت کا۔ اسے جبریل کہتے ہیں، اسے صدیق کہتے ہیں، اسے جبریل کہتے ہیں، اسے صدیق کہتے ہیں۔ یہ اس مشکل وقت میں چھوڑ گیا تھا۔ ابو بکر وہ تھا جو مشکل وقت میں چھوڑ کہاں گیا تھا، الٹا جب ساری کائنات چھوڑ گئی تھی اس وقت صدیق نے آگے بڑھ کے محمد رسول اللہ کا دامن تھام لیا۔ یہی تو فرق ہے، یہی تو فرق ہے ان دو رفیقوں میں۔ بہرحال اس موقع پہ پھر جب پریشان کھڑے تھے اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا درجہ دنیا کو دکھانا چاہا، اور غیب سے صدا آنے لگی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کے لیے، اور خود اللہ عرشوں کا رب بول کے کہنے لگا تقدم رسول اللہ ورکل منتہا
تقدم رسول اللہ ورکل ملتہا اوال من آف اللہ سم رحیم. کوئی بات نہیں اگر جبریل چھوڑ گیا ہے، آپ میرے محبوب جی آپ اوپر آئیے تو صحیح، اوپر دیکھئے تو صحیح. اگر جبریل چھوڑ گیا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ دیکھئے تو صحیح، عرشوں کا رب تیرے انتظار میں بیٹھا ہے. آپ آئیے، میں آپ کے استقبال کے لیے موجود ہوں. اتنے اونچے درجے والا نبی، اور لوگ کہتے ہیں یہ نبی کو بشر کہتے ہیں. وہ بشر ہے لیکن عام بشروں کی طرح نہیں، وہ سید البشر ہے. بولو کیا ہے؟ وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح پانیوں میں زمزم ہوتا ہے، وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح پتھروں میں حجر اسود کا رتبہ بڑا ہوتا ہے. اسی طرح ہے میرا نبی انسان، لیکن انسانوں میں میرے نبی کا رتبہ بھی سب سے اعلیٰ ہو گیا. بہرحال اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. چونکہ بشر کو سنوارنا تھا تو پھر بشر ہی بھیجا. آئے تو پھر کیا ڈیوٹی ذمہ لگی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، بھیجا انہی میں سے. بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اس قوم کو ٹھیک کرنا جو ان دو برائیوں کا شکار ہو چکی ہے. پہلی برائی جہالت اور دوسری برائی ظلم. پہلی برائی کی وجہ سے ساری حدیں اور سارا علم ختم اور شعور ختم، شرک بدعت آ گیا. دوسری برائی کی وجہ سے اخلاق بھی بگڑ گئے، نتیجتاً بدعمالیاں کا شکار ہو گئی وہ قوم. بس انہی دو برائیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے او میرا پیغمبر یتلو علیہم آیاتہ، اس کی حالت کو ختم کرنے کے لیے علم لے جا قرآن والا. یہ غلامی سے نکالنے کا انتظام اللہ کر رہا ہے. اور میرا نبی اس قوم کی جہالت ختم کرنے کے لیے علم لے جا اپنے ساتھ قرآن والا. بولو علم کون سا؟ علم لے جا قرآن والا. اور یہ قرآن والا علم جو ہے یتلو علیہم آیاتہ، اسی قرآن کی تلاوتیں پڑھ پڑھ کے ان کے اوپر، اسی قرآن کو پڑھ پڑھ کے ان کے دلوں کو چمکاتا جا. قرآن پڑھے گا تو شرک ختم ہو جائے گا، قرآن پڑھے گا تو بدعت ختم ہو جائے گی، قرآن پڑھے گا تو خالق اور مخلوق کا فرق سمجھ آ جائے گا، قرآن پڑھے گا تو نبی اور امتی کا فرق سمجھ آ جائے گا، قرآن پڑھے گا تو دین اور غیر دین کا فرق سمجھ آ جائے گا، قرآن پڑھے گا تو اس قوم کو علم مل جائے گا، قرآن پڑھے گا تو قوم کو نور مل جائے گا، قرآن پڑھے گا تو قوم کو شعور مل جائے گا، قرآن پڑھے گا تو قوم کو عزت مل جائے گی، قرآن پڑھے گا تو قوم کو وقار مل جائے گا، قرآن پڑھے گا تو قوم کو روشنی مل جائے گی، قرآن پڑھے گا تو قوم کو غیرت مل جائے گی، قرآن پڑھے گا تو قوم کو دیانت مل جائے گی، قرآن پڑھے گا تو قوم کو امانت و دیانت و صداقت و عزت و شرافت مل جائے گی، قرآن پڑھے گا تو قوم کو حیا مل جائے گا، قرآن پڑھے گا تو قوم کے اندر ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی. یہ پہلی چیز ہے کہ وہ پہلا سبب غلامی کا ختم کرنے کے لیے اللہ نے قرآن والی نعمت دے دی، وحی کا علم دے دیا، شریعت کا علم دے دیا، دین کا علم دے دیا. اور دوسری جو بیماری تھی وہ تھا ظلم، یعنی برے اخلاق، برے اعمال. فرمایا اب اس دوسری چیز کو ختم کرنا ہے میرا پیغمبر، تو اس کے لیے آپ کے حوالے جو چیز کی جا رہی ہے وہ یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ. نمبر 2 ان کے دلوں کو پاک کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. ان کے دلوں کو مانج مانج کے صاف کرتا جا، ان کے دلوں سے برے اخلاق نکالتا جا، ان کے دلوں سے برے اعمال کی محبت نکالتا جا، ان کے دلوں سے برائیاں نکالتا جا، ان کے دلوں سے جو ہے وہ مجائیاں اور صفائیاں کرتا جا. بس یہی 2 چیزیں تھیں جن 2 چیزوں کی وجہ سے رسول اللہ نے اس قوم کے دلوں کو چمکایا. جب دل چمکے قرآن آیا تو علم
علم آ گیا اور جہالت ختم ہو گئی، اور رسول اللہ کے تزکیے کی وجہ سے ان کے برے اخلاق ختم ہو گئے، ان کے اعمال اچھے ہو گئے، ان کے کردار اچھے ہو گئے، ان کے اطوار اچھے ہو گئے، ان کی گفتار، کردار، انداز، اخلاق، اطوار، ہر چیز اپنے عروج پہ جس وقت پہنچی، سبحان اللہ، پھر رتبہ کتنا بڑا۔ کل یہی لوگ تھے جنہیں لوگ تانا مارتے تھے کہ اونٹ کی مینگنیوں کے ساتھ کھیلنے والے یہ بدو اور گری ہوئی قوم ہے، ان کی کوئی عزت اور کوئی وقار نہیں۔ لیکن جس وقت میرے نبی کریم نے ان غلامی کے دو اسباب کو ختم کیا، نتیجتاً اتنے اعلیٰ ہو گئے کہ اسی قرآن میں اب اللہ ان کی تعریفیں کرتا جاتا ہے، اسی قرآن میں اللہ ان کی تعریفیں کرتا جاتا ہے۔ کبھی مفلحون کہہ دیا، کبھی فائزون کہہ دیا، کبھی راشدون کہہ دیا، کبھی محتدون کہہ دیا، کبھی متقون کہہ دیا، کبھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دیا، اور کبھی اتنا راضی ہوا کہ اولئک حزب اللہ اپنی فوج کہہ دیا۔ کل یہ گری ہوئی قوم تھی، عزت نہیں تھی دنیا میں، اور آج انہی لوگوں پہ جب یہ دو چیزیں ختم کی گئی، جہالت ختم کی گئی اور برے اخلاق ختم کیے گئے، جہالت ختم ہوئی قرآن سے، برے اخلاق ختم ہوئے میرے نبی ذی شان کے اخلاق عظیمہ کی وجہ سے، آپ علیہ السلام کے طرز زندگی کی وجہ سے جب یہ دونوں چیزیں ختم ہوئی، اب اتنے عرفہ اعلیٰ کہ وہ خود وہی اللہ ان کی تعریفیں کرتا ہے، اب قرآن ان کی تعریفیں کرتا ہے، اب دنیا ان کی عزت کرتی ہے، اب دنیا ان کا وقار کرتی ہے، اب دنیا ان کا احترام کرتی ہے، اب دنیا کی فتوحات کے دروازے کھلنے شروع ہو گئے۔ کل مکہ فتح ہوا تھا، پھر کچھ ہی دنوں کے بعد یمن بھی فتح ہو گیا، کل مکہ فتح ہوا تھا، کل یمن فتح ہوا تھا، کچھ ہی دنوں کے بعد روم بھی فتح ہو گیا، فارس بھی فتح ہو گیا، شام بھی فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا۔ یہ بڑی بڑی سپر پاوریں جو دنیا کی تھیں، ان دونوں چیزوں کے ختم کرنے کی وجہ سے سپر پاوروں کو اللہ نے ان کے قدموں میں جھکا دیا تھا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی، اس ہدایت کے بھیجنے کا کیا مقصد تھا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ یہ دین سب دینوں پہ غالب آ جائے۔ بس آج بھی ضرورت ہے، ظاہراً جسم آزاد ہیں لیکن جہالت کے یہ دو سبب، غلامی کے یہ دو سبب، ذلت کے یہ دو سبب آج 14 سالوں کے گزرنے کے بعد پھر پلٹ آئے۔ ایک نظر اپنی قوم پہ کیجئے، وہ جاہل تھے، آج کون سی جہالت کم ہے، وہ مشرک تھے، آج کون سا شرک کم ہے، وہ بدعتی تھے، آج کون سی بدعت کم ہے، وہ ظالم تھے، آج کون سا ظلم کم ہے، وہ زانی تھے، آج کون سا زنا کم ہے، وہ شرابی تھے، آج کون سی شراب کم ہے، وہ سودی تھے، آج کون سا سود کم ہے، وہ بددیانت تھے، آج کون امانت دار ہے۔ اگر وہ ظالم، فاسق، فاجر، گرے ہوئے لوگ تھے، برے اخلاق، کردار، آداب والے لوگ تھے، آج کون سی دنیا کے اندر کوئی ہماری ترقی ہے یا عزت ہے یا وقار ہے یا اخلاق ہے یا آداب ہے یا دین ہے یا ہمارے اندر کوئی حمیت ہے یا غیرت ہے؟ من حیث القوم، آج ہم انہی پستیوں کا شکار ہو چکے ہیں جن پستیوں کا شکار مشرکین مکہ ہو چکے ہیں۔ غور کر لیجئے اپنی قوم، غور کیجئے اپنے آپ پر، اپنے ملک پر، ملک کی حالت پر، بیرون ملک اپنی قوم کی عزت پر غور کیجئے۔ کتنی ساری عزت رہ گئی قوم کی بیرون ملک، کتنا سارا استحکام رہ گیا اندرون ملک۔ غور کیجئے، یہ ساری تباہیاں ہیں، یہ بربادیاں ہیں، یہ کیڑے جب لگ جاتے ہیں نا کسی قوم کو، جہل اور ظلم والے، یہ جراثیم جس قوم میں پھیل جاتے ہیں، وہ داخلی طور پر بھی کھوکھلی ہو جاتی ہے، خارجی طور پر بھی کوئی ان کی عزت نہیں کرتا، کوئی ان کا وقار نہیں ہوتا، کوئی ان کی شان نہیں ہوتی، کوئی ان کا درجہ نہیں ہوتا، کوئی مقام نہیں ہوتا۔ اور میرے ملک کو
سیاست کی نظر کر کے کرسی کا کھیل کھیلنے والوں اور بدھو بن کے ان کے پیچھے لگ کے اپنی صلاحیتوں کو توانائیوں کو ضائع کرنے والوں ختم کرنے والوں، میں آپ کو قرآن کی روشنی میں عزت کا ایک ایسا سبب بتا رہا ہوں کہ اگر عزت لینی ہے، ان حالات سے نکلنا ہے، معیشت کو مضبوط کرنا ہے، ملک کو مستحکم کرنا ہے، اپنے گلی محلوں کو مستحکم کرنا ہے، قوم کو مضبوط کرنا ہے، اخلاق کو اچھا کرنا ہے، معاشرے کو سنوارنا ہے اور دنیا میں ترقی کرنی ہے اور آگے نکلنا ہے، جہالت سے بھی نکلو، جہالت سے نکلنے کے لیے نور ہے قرآن کا، اور برے اخلاق سے بھی نکلو اور برے اخلاق سے نکلنے کے لیے نور ہے میرے نبی کے طریقوں کا۔ تو اے دو میں شیئں ساڑھے واسطے ثانوی حیثیت کی حامل ہو چکی ہیں۔ آج پہلا نمبر ہماری دکان کا ہے، آج پہلا نمبر ہماری ذمہ داری کا ہے، آج پہلا نمبر ہمارے عہدے کا ہے۔ ماں باپ ہیں، ان کے بھی اندر بھی یہی ذہن میں یہی پکا ہوا ہے، پوری پلاننگ بنی ہوئی ہے، بچے کو اچھی نوکری دلانی ہے، اچھی ملازمت، اچھا گریڈ اور جناب عزت شہرت دلوانی ہے، مالداری، دکان، سب کچھ لے کے دینا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس کا انکار تو نہیں کرتا، ساتھ کیجئے، اسباب کی دنیا میں رہ کر اختیار کیجئے، لیکن صرف اسی پہ تکیہ کیوں کر گئے؟ اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دیندار بنانا کیا ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ بولو، اپنے بچوں کو دیندار بنانا، دین کے رستے پہ چلانا، قرآن کا علم دینا، قرآن کی اللہ کی بھیجی ہوئی وحی سے روشناس کروانا اور اللہ کے بھیجے ہوئے احکامات سے اپنے بچوں کو، نسلوں کو، قوم کو، معاشرے کو، اپنے افراد کو، بیوی کو، بچوں کو، محلے داروں کو، رشتہ داروں کو، پوری قوم کو، سارے جہان کو قرآن کی روشنی، دین کی روشنی پھیلانا کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، نتیجتاً یہ محنت ہمارے ہاتھوں میں آئی، ہم نے اس کا دیا اٹھا کر قرآن کا دیا اپنے ہاتھ میں لے کر دنیا میں ایمان کی دعوت دینی ہے، قرآن کی دعوت دینی ہے، شرک کا کلا کما کرنا ہے، بدعتوں کے خلاف جہاد کرنا ہے، تب میری قوم روشناس ہوگی، علم آئے گا، نور آئے گا، یہ شرک ختم ہوگا، یہ بدعتیں ختم ہوگی، یہ رسمیں ختم ہوگی، یہ رواج ختم ہوں گے، اور نمبر دو، رسول اللہ کی پیاری زندگی، رسول اللہ کی سیرت کو ہاتھ میں لے کر، ایک ہاتھ پہ قرآن کا نور، دوسرے ہاتھ میں سیرت کا نور، یہ دونوں نور لے کر ہم نے لوگوں کے اخلاق سنوارنے ہیں، ہم نے لوگوں کا کردار بنانا ہے، ہم نے معاشرے کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے برائیوں کے خلاف جہاد کرنا ہے، ہم نے برائیوں کا سد باب کرنا ہے۔ لیکن اگر یہی دو چیزیں غلامی سے نکالنے والی ہیں، اب دیکھ لو من حیث القوم، شہروں میں، محلوں میں، گھروں میں، اپنی ذات میں دیکھ لو بھلا کتنی ساری کھڑی ہیں یہ دو چیزیں۔ ہر بندہ اپنے من میں جھانکے کتنی ساری ہیں میرے اندر یہ دو چیزیں، ایک نور قرآن کا، ایک نور رسول اللہ کی سیرت کا، ایک جہالت کو ختم کرنے والا، دوسرا ظلم کو ختم کرنے والا۔ کتنا سارا ہے ہمارے اندر، بس جتنا سارا ہے نا اتنی ساری ہی آزادی ہے، جتنا سارا ہے اتنا سارا ہی امن ہے، جتنی ساری یہ دو چیزیں ہیں اتنی ساری ہی عزت ہے۔ خدا کی قسم جب تک یہ دو چیزیں ہر فرد کے اندر ترقی نہیں کر سکتی اتنے تک کبھی آزادی اور عزت جو ہے وہ پروان نہیں چڑھ سکتی۔ اگر آزادی کو، عزت کو، قوم کو اور اپنے معاشرے کو ترقی دلوانا چاہتے ہو، جہالت سے نکلو قرآن کے ذریعے اور برے اخلاق سے نکلو رسول اللہ کی سنت اور سیرت کے ذریعے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب کرے۔